اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سورہ اخلاص جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کو 4 قرآن کریم کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی اس سے زیادہ دینے پر قادر ہیں، یعنی تم دن میں 1000 مرتبہ پڑھ لو یا 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو، بہرحال تم محدود مقدار میں پڑھو گے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا لامحدود ہے، اور محدود کا مقابلہ لامحدود سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں ایک تو اس کا معمول بنانا چاہیے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھا کریں، خود اپنے لیے بھی ثواب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائیوں میں سے، دوسرے مسلمانوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، ان کو بھی ہم اس سارے ثواب کیا کریں، ان کو ہم ثواب پہنچایا کریں، اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے یہ برحق ہے، یعنی مردوں کو ثواب جو ہم پہنچاتے ہیں یہ ان کو ثواب پہنچتا ہے، ان کو یہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم یہ خود بھی پڑھیں، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور اپنے جو رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا کریں، ان کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے، اگر کوئی شخص 200 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ ان گناہوں سے گناہ صغیرہ مراد ہیں، کبیرہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو اس لیے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے کہ ہمارے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس چیز کی عادت بنانی چاہیے، ایصال ثواب بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب کرنے سے ہمیں جو ثواب ملتا ہے، ہمیں جو ثواب پہنچتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دے تو اللہ تعالی روزہ کھولنے والے کے روزے کا ثواب جو ہوتا ہے روزہ کھلوانے والے کو عطا فرما دیتے ہیں، اور روزہ کھولنے والے کے ثواب میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے آپ جو کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں، ایک چراغ ہم جلاتے ہیں، اور اس ایک چراغ سے اگر ہم 100 چراغ بھی جلا دیں تو پہلا جو چراغ ہوتا ہے جس سے ہم نے چراغ جلایا اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے ایصال ثواب کرنے سے ہمارے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں آتی۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، ایک قبرستان سے ایک بزرگ جا رہے تھے، ان پر بھی ایک قبر کا حال منکشف ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ میت قبر کے اندر صحیح سلامت ہے اور زندہ ہے، اور قرآن شریف پڑھنے میں مشغول ہے۔ انہوں نے اس قبر والے سے کہا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، وہاں صرف 2 چیزیں ہیں، یا عذاب ہے یا آرام ہے۔ گناہوں کی وجہ سے عذاب
اور نیکیوں کی وجہ سے آرام ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ وہاں بھی تلاوت، نماز اور تسبیح کرنی ہوگی، تو پھر تم یہاں قرآن کریم کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ اس میت نے جواب دیا کہ جب کوئی شخص دنیا سے عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد اس سے پہلے 3 سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں قبر میں اپنا وقت قیامت کے انتظار میں گزارنا ہے، تاکہ جب سب دنیا والے یہاں آ جائیں تو آخرت قائم ہو، لہٰذا یہ قبر تمہاری انتظار گاہ ہے، اور اگر تمہارے پاس یہاں کوئی مصروفیت اور مشغلہ نہیں ہوگا تو تم خالی پڑے پڑے اکتا جاؤ گے، اس لیے تم اپنا پسندیدہ کام جو تمہیں دنیا میں اچھا لگتا تھا وہ بتا دو، تمہیں یہاں اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ چنانچہ مجھے بھی یہ کہا گیا، تو چونکہ دنیا کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کو بہت محبوب رکھتا تھا، پسند کرتا تھا، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت مل جائے تو یہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ مجھے اجازت مل گئی، اس لیے میں ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا تھا، قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد میت نے ان بزرگ سے کہا کہ میں نے یہاں قبر میں 70,000 قرآن شریف ختم کیے ہیں، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ اوپر سے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مجھے دے دیجئے۔ اس بزرگ نے حیرت سے کہا کہ یہ تو بہت سستا سودا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میت نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہاں سبحان اللہ کا بڑا ثواب ہے، اور یہاں قبر میں 70,000 قرآن شریف کا 1 سبحان اللہ کے برابر بھی ثواب نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، ہمیں دنیا کی زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اس کو قیمتی بنانا چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں ہمیں اس کو گزارنا چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اعمال میں ہم جڑے رہیں، نوافل، ذکر اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، یہ جو اعمال جو ہیں، اچھے اعمال جو ہیں، نیک جو اعمال ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ لگے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ ابھی ہم اوپر ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں ہیں، دنیا میں ہم موجود ہیں، تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم اتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اچھے اعمال کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اس لیے کہ یہاں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، حدیث میں آتا ہے کہ آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، میزان کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز، روزہ اور نوافل، جو اعمال ہم کر سکتے ہیں ان اعمال کو کریں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اپنے لیے بھی ثواب ہے اور دوسروں کو بھی ایصال ثواب کیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔